اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کرم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین محترم، آج بھی ہر ہفتے کی طرح ہم آپ کے ساتھ ایسے مفتی، ایسے قاری کے ساتھ آتے ہیں جو ایک نیا ایک انداز ہوتا ہے اور نئی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے کمنٹ سے جو آتے ہیں اس پہ باتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ درمیان موجود مفتی طاہر تھانوی صاحب، السلام علیکم وعلیکم مزاح خیریت ہے حضرت؟ الحمدللہ۔ حضرت بہت ہی سوال آ جاتے ہیں ہمارے جو واٹس ایپ پہ، اور اتنے کہ ہر چیز کے ہم جواب نہیں دے سکتے، مگر مختصراً ایک جواب ہے، سوال ہے کہ اکثر جب شادی ہونی ہوتی ہے تو لڑکی کو بلا لیا جاتا ہے دکھانے کے لیے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ میں ذرا تھا تھوڑا ناظرین کو بھی وضاحت ہو جائے اور آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اصل میں یہ جو معاملہ ہوتا ہے صرف دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک یہ زندگی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس بڑے ایگریمنٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے اتنی ہی جانچ پڑتال کرنا اور دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے اس حد تک کہ جس حد تک ضروری ہو، یعنی اس کو کھیل تماشا نہ بنایا جائے کہ لڑکی جو ہے وہ بار بار چائے لے کر آ رہی ہے اور پھر کہتے جا رہی ہے۔ جتنی ضرورت ہے کسی محفل کے اندر جا کے دیکھ لیا جائے، کسی تقریب کے اندر جا کر دیکھ لیا جائے، کسی اور ذریعے سے جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اور وہ بھی جو متعلقہ افراد ہیں وہ دیکھ لیں، جیسے گھر کی بہنیں ہیں یا لڑکے کی والدہ ہے، وہ ہے، لڑکے کے والد بھی دیکھ سکتے ہیں، تو جو متعلقہ لوگ ہیں وہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ کہ ہر ایک آدمی جا رہا ہے، کزن بھی جا رہی ہیں اور پھوپھی داد اور چچا داد بھی جا رہے ہیں، یہ تماشا لگانا صحیح نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے جتنا ممکن ہو سکے وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بخوبی جواب دیا حضرت۔ ایک اور بات بڑی ذہنوں میں بھی آتی ہے اور اکثر پیش ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور پیچھے سے جاتے ہیں، اللہ اکبر، بہت سے لوگ مطلب ہے کہ ٹوپی پہننا بھول جاتے ہیں یا یہ گھٹنوں سے اوپر کرنا بھول جاتے ہیں، تو اگر اس کی نماز جائز ہے؟ دیکھیں، نماز اور وضو، چونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ان دونوں میں ایک چیز کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ فرائض کیا ہے۔ آیا ٹوپی پہننا جو ہے یہ فرض ہے؟ ٹخلوں سے پائچے اونچے کرنا کیا یہ فرض ہے؟ نہیں، یہ سنت ہے اور ضروری سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پائچے ٹخلوں سے نیچے ہے وہ آگ کے اندر ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ لیکن اس سے نماز فاسد ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آ رہے ہیں فرض نماز میں شرکت کے لیے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور جلدی میں آپ کو خیال دے رہا اور آپ بغیر ٹوپی کے آگے آ کر آپ نے اللہ اکبر کہا اور نماز میں شریک ہو گئے، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے پائچے جو ہے وہ ٹخلوں سے اونچے نہیں کیے اور نماز میں شامل ہو گئے، نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سنت ہے اور فرض جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، سنت اس کے بعد ہے۔ ابھی علی صاحب کا سوال ہے کوئٹے سے کہ شب قدر آ رہی ہے، اس میں حلوہ وغیرہ بناتے ہیں یا بہت نیازیں دیتے ہیں، الگ الگ، کوئی چینی کی دے رہا ہے، کوئی مطلب ہے کہ اس سے چاول پہ بنا رہا حلوہ وغیرہ، تو یہ کیا یہ سنت میں ہے قرآن سنت میں یا یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ یہ رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے، اور براءت کے معنی عربی میں آتے ہیں بری ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہونا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بری فرماتے ہیں، پریشانیوں سے بری فرماتے ہیں، قرضوں سے بری فرماتے ہیں، آپ کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کی حاجات سے جو ہے وہ آپ کو بری فرماتے ہیں۔ اس رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ
تم جاؤ اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو، اور اس رات کے اندر کثرت سے دعائیں کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی عادتوں کا چاہنے والا. تو ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے رہتے ہیں. تو اس رات کے اندر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک سے اعلان ہو جائے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پرائز بانڈ ملیں گے اور کم قیمت میں ملیں گے، آدھی قیمت میں ملیں گے. آپ دیکھیے کہ لائن لگ جائے گی. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فری کے اندر اپنی نعمتوں کی بارش برسا رہے ہو، تو وہاں پر اگر ہم سوئے رہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے غفلت کی بات ہے. جاگ کر رات کو گزارنا چاہیے، عبادت میں اور دعاؤں کے اندر رات کو گزارنا چاہیے. اگر آپ حلوے پکا کر، کھانے پکا کر اگر آپ تھک گئے اور رات کے اندر پھر آپ سو گئے تھکن کے بعد، تو آپ کی ساری محنت جو تھی وہ ضائع ہو گئی. تو صرف اتنی بات حدیث سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پکانے کے اندر اور کھانے کھلانے کے اندر جو ہے زیادتی کرو، چونکہ جو اس رات کے اندر کھانے کے اندر زیادتی کرتا ہے، یعنی کشادگی اختیار کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. حضرت ایک سوال اور ہمارے دوست نے بھیجا ہے، حیدرآباد سے ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مر جاتے ہیں، مر گئے، چلیے وہ تو مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر یہ نیازیں جو ہے یہ 10واں 20واں 30واں 40واں ہے، اب ایک شخص کے پاس ہے ہی نہیں پیسے، تو یہ کیا جائز ہے، قرآن و سنت میں ہے یا ضروری ہے؟ تیجا تو چلے ہوتا ہے، مگر یہ جائز ہے یا نہیں؟ بس اس میں ذرا دیکھیے، آپ کا مرنے والے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اگر کسی کا تعلق اولاد کا اور والدین کا ہے تو اس کے اوپر تو حق یہ ہے، اس کے اوپر تو فرض یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایصال ثواب کرے. یعنی اولاد ہے، اس کے لیے یہ حق ہے والدین کا کہ والدین کے لیے وہ روزانہ ایصال ثواب کرے ان کے مرنے کے بعد. چاہے جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہم نے سویم کر لیا، تیجا کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے چالیسا کر لیا، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے برسی کر کے اس کے بعد بھول گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی چیز کو مقرر کرنا، متعین کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تیجا کرنا ہے یا چالیسا کرنا ہے یا برسی کرنی. شریعت کہتی ہے اس کو آپ روز کریں. تو کسی بھی ایک چیز کو متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کو وقت ملتا ہے 3 دن کے بعد تو وہ 3 دن کے بعد کر لے، اگر کسی کو 40 دن کے بعد ملتا ہے 40 دن کے بعد کر لے. لیکن ہاں، اکٹھا کرنا سب کو کہ بھائی 40ویں میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ، تیجے میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح کی کوئی روایت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. بہت خوب. ناظرین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بھی اضافہ ہو جاتی ہے. سوال تو ایک ہوتا ہے، آپ جو بھی دیتے ہیں یا ہم سوال کرتے ہیں، سوال تو ایک ہوتا ہے، مگر ایک وسیع ہمیں ایک سمندر مل جاتا ہے، اور سمندر کے اندر ہزاروں جواب آ جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن و سنت کی روشنی، تو اسی حوالے سے ہم سوال کرتے ہیں. ہمارے ناظرین جو سوال کرتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. آپ کوئی بھی سوال کریں، ایسا کریں جو اجتماعی ہو اور قرآن و سنت کی روشنی سے ہو. انشاءاللہ ہم آپ کے وقت آنے پہ اس کا جواب دیں گے. اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے. تھانوی صاحب ہمارے ہر جمعے کو موجود ہوتے ہیں. تھانوی صاحب، ایک سوال بڑا ایک سننے میں جو ہے بڑوں سے کہ جب پانی پیتے ہیں تو 3 سانسوں میں پہننا چاہیے اور بسم اللہ کر لینا چاہیے، تو یہ ضروری ہے کہ 3 سانسیں، اور بندہ جلدی آیا اور جلدی پی پوری بوتل پی گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں آج بہت آسانی ہو گئی ہے ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں، اور میڈیکل سائنس نے بہت ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میڈیکل سائنس سے ثابت کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی پیو
تو بیٹھ کر پیو، اور پانی پیو 3 سانس کے اندر پیو، اور پانی پیو تو بسم اللہ کہہ کر پیو۔ بسم اللہ کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ کے پانی میں برکت ہوتی ہے، وہ پانی آپ کے لیے جزو صحت بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میڈیکل سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے تو وہ پانی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ آپ کے بدن میں جا کر نقصان کرے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت کوئی آدمی کسی مصروفیت سے فارغ ہوتا ہے یا کوئی آدمی کھیل کر آتا ہے، بہت زیادہ کھیل کر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھیل کر آئے یا 1-2 گھنٹے کام کر کے آئے، اب اس وقت پیاس کی شدت ہو رہی ہے، تیز پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت اگر آپ آئیں گے پانی کے قریب، تو پانی جیسے ہی آپ پئیں گے تو آپ اگر پانی رک کر پئیں، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھونٹ میں 1 گھونٹ، پھر دوسرے گھونٹ میں بھی 1 گھونٹ، پھر تیسرے گھونٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا پانی پینا ہے، جتنے آپ کو پیاس ہے وہ پی لیں۔ لیکن اگر آپ نے کھیل کر آئے ہیں یا کسی مصروفیت سے آئے ہیں اور آپ نے ایک دم پانی پینا شروع کیا تو وہ جو آپ کا نظام ہے جسم کا، وہ آپ کے پھندا لگے گا اور وہ پانی آپ کے سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی پہلا گھونٹ پی لیتا ہے تو اس کے تسکین ہو جاتی ہے اور تھوڑا طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر دوسرے گھونٹ کے اندر 1 گھونٹ لیتا ہے تو پھر طبیعت میں اور ٹھہراؤ آتا ہے، اب وہ جو سرکل ہے بدن کا نظام کام کرنے لگتا ہے، اب اس کے بعد اگر وہ زیادہ پانی بھی پیے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ بہت خوب، بہت خوب جی۔ دیگر ناظرین، ہمارے تھانوی صاحب نے جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب بخوبی دیا، بہت ہی ان کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہر جمعے کو ہم اس پروگرام کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جب بھی اس کو سوال کریں، بار بار میں یہ بولتا ہوں کہ ایسے سوال نہ کریں جو ہمارے دین سے ہٹ کے ہوں، ایسے سوال نہ کریں جو ہمارے سیاسی نہ ہوں، ایسے سوال نہ کریں کہ جو کوئی ہمارے لیے خالی پیلی مسئلہ بن جائے، وہ سوال کریں جو اجتماعی ہوں اور وہ سوال کریں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ تو قاری صاحب، میں ایک بار اور کہ جب آپ ماشاءاللہ آپ تو جو ہے نکاح خامی ہیں، نکاح بھی پڑھاتے ہیں، تو کیا کیا شرائط ہونا چاہیے نکاح میں جو کہ یہ ضروری ہے، وہ ذرا ناظرین کو بتائیے۔ جو نکاح کے لیے شریعت نے شرائط رکھی ہے وہ تو چند شرطیں ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ ایک تو لڑکا اور لڑکی ان دونوں کا عاقل ہونا، ان دونوں کا بالغ ہونا، اور ان کا خاص طور پر لڑکے کا جس کے اوپر اب ذمہ داری آ رہی ہے، اس کا اپنے معاشی طور پر پوزیشن کو اتنا مضبوط ہونا کہ وہ آنے والی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے۔ اور آج کل ہمارے یہاں اس بات کی کمی ہوتی ہے کہ جب دولہا اور دلہن رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن شرائط کے تحت جو ہے وہ نکاح کے اندر منسلک ہو رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بڑوں کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، آنے والے وقتوں میں لڑکی کی یہ ذمہ داریاں ہیں، لڑکے کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور شریعت کی یہ شرائط اور یہ تقاضے ہیں، شریعت آپ سے یہ چاہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں کہ جو شریعت نے رکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے سوال پر انشاءاللہ ہر ہفتے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا۔ ناظرین، شکر احمد صابری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔